بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دلوں کو جوڑنے والے رب کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو محبت کو عبادت اور نرمی کو ایمان کا حسن بناتا ہے۔ آج ہم دو ایسی احادیث سنیں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے، رشتوں کو سنوارنے اور محبت بانٹنے کا نام ہے۔ آئیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک الفاظ کو سنیں جو آج بھی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی اصل روح صرف نماز، روزہ اور صدقہ ہے، اور یقیناً یہ سب عظیم عبادتیں ہیں، لیکن ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایسا سوال رکھا جس نے عبادت کے تصور کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے، دلوں کو جوڑ دینا ہے، کیونکہ آپس کی پھوٹ دین کو مٹا دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر ہماری عبادتیں ہمیں عاجزی نہ سکھائیں، اگر ہماری نیکیاں ہمیں نرم دل نہ بنائیں، اور اگر ہماری زبان یا رویہ کسی کا دل توڑ دے، تو ہمیں رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے۔ کسی ناراض انسان کو منا لینا، کسی بگڑے ہوئے تعلق کو سنوار دینا، دو دلوں کے درمیان نفرت کی دیوار گرا دینا، یہ وہ عمل ہے جو خاموشی کے ساتھ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ظاہری عبادتوں سے بھی افضل قرار دیا، کیونکہ یہ عمل پورے معاشرے کو جوڑ دیتا ہے اور دین کے اصل روح کو زندہ رکھتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اس سفر کے دوران ہم دونوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، پھر ایک دن دوبارہ دوڑ ہوئی اور اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسجد کے امام ہی نہیں تھے، بلکہ گھر کے اندر محبت کرنے والے شوہر، خوش مزاج انسان اور دل جیتنے والے رہنما بھی تھے۔ یہ دین ہمیں سختی، تلخی اور بے رخی نہیں سکھاتا، بلکہ محبت، مسکراہٹ اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیں، اگر ہم رشتوں میں نرمی اور خوش اخلاقی کو جگہ دے دیں، تو نہ صرف ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں بلکہ ہمارا معاشرہ بھی نفرت اور جھگڑوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے کہ دلوں کو توڑا نہیں جاتا بلکہ دلوں کو جوڑا جاتا ہے، اور محبت کے ذریعے ہی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے لفظوں میں نرمی اور ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔